بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ ان کو اپنی بیوی سے یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری بیوی ہمارے حق کو ادا نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے بہت ساری بیویوں کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے حق کو ادا نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے گھر کے اندر فتنہ فساد پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دوستو، اس کا بہت ہی آسان حل ہے کہ دونوں مل کر اس بات کی ترتیب بنائیں اور پکا ارادہ کریں اور بالکل فکر مند ہو جائیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے۔ شوہر پکا ارادہ کرے کہ میں اپنی بیوی کے حق کو ادا کروں گا، اسی طریقے سے بیوی پکا ارادہ کرے کہ میں اپنے شوہر کے حق کو ادا کروں گی، تو دوستو گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، گھر کے اندر محبت ہو جائے گی، اتحاد اتفاق آ جائے گا اور لڑائی جھگڑا گھر سے ختم ہو جائے گا۔ اور دوستو، بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ وہ گھر کے باہر کے لوگوں سے بہت خوش رہتے ہیں اور خوشی سے بات کرتے ہیں، لیکن بیوی سے خوش نہیں رہتے اور نہ ہنسی خوشی کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ وہ بیوی کے علاوہ سب کو وقت دیتے ہیں، لیکن بیوی کو وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ انہیں بچوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، سب کی فکر رہتی ہے، لیکن بیوی کی فکر ہی نہیں رہتی۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ان کی باہر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی بہت ہی بڑھیا رہتی ہے، سارے آداب اخلاق گھر کے باہر کے لوگوں سے ان کے بہت ہی اچھے رہتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کی زندگی بہت ہی بدتر رہتی ہے۔ یعنی گھر کے اندر ہر وقت غصہ، منہ چڑھا ہوا، سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ تو دوستو، اگر یہ بری عادتیں رہیں گی تو اس کا اثر بیوی کے اوپر ضرور پڑے گا۔ اس لیے شوہر حضرات، ان بری عادتوں کو چھوڑیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جی یہ اگر ڈاکٹر کے جائے گی، بازار جائے گی، یا اسی طریقے سے شادی میں جائے گی، مہمانداری میں جائے گی، یا مہمان گھر کے اندر آئیں گے، تو یہ بہت ہی اچھی طریقے سے میک اپ کرے گی، اچھی طریقے سے سنورے گی، کپڑے بدلے گی، ہاتھ منہ دھوئے گی، یعنی ان موقع پر یہ اچھا بن کر رہے گی اور جائے گی۔ لیکن شوہر کے سامنے ایسی رہتی ہے جیسے نوکرانی رہتی ہے۔ اور دوستو، شوہر کو جس بیوی کی تلاش رہتی ہے وہ اس کو یہاں پر نہیں مل پاتی۔ تو دوستو، بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی اس بری عادت کو چھوڑے اور شوہر کے لیے بن کر اور سنور کر رہے۔ اور دوستو، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جیسے شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے سامنے اور میرے لیے بن کر رہے، سنور کر رہے، اور ہاتھ منہ دھو کر اور میک اپ کر کے میرے لیے اچھی خاصی بن سنور کر رہے، تو دوستو ایسے ہی بیویاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے لیے بن سنور کر رہے۔ یعنی جب وہ ہمارے پاس آئے تو اس کے بدن سے بدبو نہ آئے، اس کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے، اس کے منہ سے بیڑی کی، پان کی، سگریٹ کی، تمباکو کی، ان کی بدبو نہ آئے۔ بیوی بھی یہی چاہتی ہے۔ تو دوستو، شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بن کر اور سنور کر رہیں اور اپنی اس گندی عادت کو چھوڑ دیں۔ اور دوستو، یہ بات بھی سمجھیں کہ شریعت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حقوق کو ادا کرنا۔ شریعت کا بنیادی نقطہ یہی ہے، حقوق کو ادا کرنا۔ اسی لیے عنوانات میں یہ بات بتائی جاتی ہے، حقوق کی ادائیگی۔
ماں کا حق، باپ کا حق، بیٹے کا حق، رشتہ داروں کا حق۔ تو دوستو میاں بیوی کو دونوں کو اپنے حق کو وصول کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بنیں۔ دونوں کو ہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بنیں، حق وصول کرنے والے نہ بنیں بلکہ حق کو ادا کرنے والے بنیں۔ اگر دوستو دونوں میں سے ایک بھی دوسرے کے حق کو ادا کرنے والا بن گیا، یعنی اگر شوہر بیوی کے حق کو ادا کرنے والا بن گیا، یا شوہر تو نہیں بنا لیکن بیوی شوہر کے حق کو ادا کرنے والی بن گئی، تو دوستو لڑائی جھگڑا بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے دوستو دونوں ہی یعنی میاں سے بھی اور بیوی سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ دونوں اس بات کی محنت کریں اور اس بات کی فکر کریں اور اپنی زندگی کے اندر یہ بات لائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا ہے اور زندگی کو بیلنس لے کر چلنا ہے، یعنی شوہر بیوی کے حق کو ادا کرنے والا بنے اور بیوی شوہر کے حق کو ادا کرنے والے بنے۔ تو دوستو جب دونوں طرف سے دونوں کے حق ادا کرنے والے بنیں گے تو بے انتہا اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، زندگی کے اندر سکون آئے گا، اطمینان آئے گا اور لڑائی جھگڑا ایسے گھر سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔